بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج ہم لوگ مسجد الصادق الامین کی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عصر کی نماز سے اس مسجد کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جسے تلاش کرنا چاہیے کہ جب کہیں جہاں کہیں کسی مسجد کا افتتاحی پروگرام، اس کے سنگ بنیاد کی تقریب ہو یا مسجد کی تکمیل کے بعد باقاعدہ نماز سے مسجد کا افتتاح ہو، اس موقع پر ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری شریعت کے حساب سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں، ان میں نیک عمل بھی ہے اور گناہ کے کام بھی ہے۔ جیسے مسجد کی افتتاحی تقریب، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سرکاری زمین پہ مسجد نہیں بناتے، ہم لوگ اتی کرمن کر کے مسجد نہیں بناتے، ہم لوگ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ کر کے زمین نہیں بناتے، تو مسجد نہیں بناتے۔ ہم تو اس جگہ پر مسجد بناتے ہیں جو جگہ کسی کی ملکیت رہی ہو، اور پھر وہ اس جگہ کو فروخت کر دیں، خریدنے والے مسجد کے لیے وقف کر دیں، یا آدمی خرید کر کے اسے مسجد کے لیے وقف کر دیں، اور اس جگہ پر جب مسجد کے لیے وقف کا عمل ہو گیا تو مسجد بنائی جاتی۔ اور ایک مرتبہ جو جگہ وقف ہو گئی اور وقف ہونے کے بعد مسجد شرعی بن گئی تو وہ صبح قیامت تک مسجد رہے گی، نہ اسے کوئی بیچ سکے گا، اور اگر کوئی بیچے گا بھی تو کسی کو خریدنے کی اجازت اور حق نہیں، اس لیے کہ جو آدمی بیچ رہا ہے مسجد اس کی ملکیت نہیں ہے۔ جب ہم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، عمارت بنا لی، اور ایک مرتبہ باجماعت نماز عام اعلان کے ساتھ شروع ہو گئی، تو اب ایک مرتبہ مسجد باجماعت مالکوں کی، واقفین کی اجازت سے نماز ہو گئی، تو اب یہ جگہ مسجد شرعی ہو گئی۔ اب اس کا مالک کوئی نہیں ہے، جو مالک تھے انہوں نے وقف کر کے اپنی ملکیت سے اسے نکال دیا، اور جب وقف ہو گئی تو یہ جگہ اب انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ پاک تو بیچنے کے لیے آئیں گے نہیں، اور کوئی ایرا غیرہ اگر بیچے گا تو کوئی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے چوری کا مال خریدنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ چوری کا مال چوری کر کے بیچنے والا اس جگہ کا مالک نہیں ہے، اس چیز کا مالک نہیں ہے، تو اس کا بیچنا اور پھر کسی کا لینا درست نہیں۔ اسی طرح یہ جگہ بھی اب ہم انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العالمین بیچنے تو آئیں گے نہیں، اللہ کے سچے نبی نے، صادق القول صادق الامین، انہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جو جگہ وقف ہو گئی نہ اسے کوئی خرید سکتا ہے نہ اسے بیچا جا سکتا ہے۔ اب عصر کی نماز سے یہ مسجد شرعی ہو جائے گی، ایک مرتبہ باجماعت نماز واقفین کی اجازت سے پڑھ لی گئی، اب یہ مسجد شرعی ہو گئی، تو یہ عمل ایسا ہے کہ یہ مسجد انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی، اور لوگوں کے سجدوں سے، نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، دین سیکھنے اور سکھانے سے آباد رہے گی۔ اور یہ ایسی نیکی ہے کہ یہ جاری نیکی ہے نا،
اب ظاہر بات ہے کہ عصر کی نماز پڑھی گئی تو مغرب کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ اور آج ہم نے نماز پڑھ لی تو کل اس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جن لوگوں نے مسجد وقف کی، زمین وقف کی، جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر کی، چاہے جزوی تعمیر میں حصہ لیا ہو، کسی نے 1 روپیہ چندہ دیا وہ بھی شریک ہے، 1000 روپیہ چندہ دیا وہ بھی مسجد بنانے میں شریک ہے، 1,00,000 روپیہ چندہ دیا وہ بھی مسجد بنانے میں شریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں کہ دینے والے نے کس نیت سے اور کس جذبے کے ساتھ دیا ہے۔ اللہ پاک تو کیفیت دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے چندے کی اپیل پر اپنا چندہ دے دیا۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر نے کیا دیا ہے۔ ان کے دل میں آیا کہ آج تو میرے پاس مال بہت ہے، میں کبھی نیکی کے کام میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو دیا ہے میرے پاس آج مال ہے، میں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں۔ گھر گئے، جا کر کے اپنے مال میں سے آدھا مال لے کے آئے جو حضرت ابو بکر کے دیے ہوئے چندے سے بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر وہ مال پیش کیا۔ حضور سے زیادہ انسانوں میں دانا و بینا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ عمر نے کس جذبے کے تحت دیا ہے، تو حضور نے پوچھ لیا کہ عمر کیا لائے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جو کچھ میرے پاس تھا اس میں سے آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو تھا سب میں نے دے دیا۔ حضرت عمر نے جب سنا تو سر جھکا لیا اور سمجھ گئے کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دینے والے کی کمیت نہیں دیکھتے کہ کتنا دیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے دیا ہے۔ اگر جذبہ صادق ہے، اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی پرورش فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی اور نام اعمال لائے جائیں گے تو ایک شخص دیکھے گا کہ اس کو نام اعمال میں احد پہاڑ کے برابر نیکی ہے، تو وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میں نے زندگی میں اتنی بڑی نیکی تو کبھی بھی نہیں کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کی نیکی تھی اور میرے نام اعمال میں آ گئی۔ حیران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے پوچھیں گے کیا بات ہے، تو وہ ڈرا سہما کہے گا یہ نیکی۔ تو فرمایا کہ تو نے اخلاص کے ساتھ 1 کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ 1 کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا۔ اور عربوں کے یہاں پیداوار کھجور ہے، اس لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، 1 دانہ 2 دانہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 1 دانہ کھجور کا تم نے صدقے میں دیا تھا، لیکن نیت میں اخلاص تھا۔ ہم نے اس نیکی کی پرورش کی جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اس لیے یہ نیکی اتنی بڑی ہو گئی۔ حالانکہ دینے والے نے 1 کھجور کا دانہ دیا تھا، لیکن اخلاص کی برکت سے اللہ نے اس کی پرورش کر کے اس کو اتنی بڑی نیکی بنا دیا کہ اس کے نام اعمال میں جو نیکیاں تھیں وہ سب نیکیاں اس کے مقابلے میں چھوٹی پڑ گئی۔
नामे अमाल में नमाज की भी नेकी थी, रोज़े की भी नेकी थी, ज़कात की भी नेकी थी, हज की भी नेकी थी, लेकिन एक खजूर का दाना इखलास के साथ दिया था, वो नेकी अल्लाह की परवरिश की वजह से इतनी बड़ी हो गई। तो अल्लाह ताला देने वाले की तरफ ये करके नहीं देखते कि उसने कितना दिया है, ये देखते हैं कि क्या दिया, किस जज्बे से दिया। जज्बा अगर इखलास के साथ हो तो फिर अल्लाह की बारगाह में उस नेकी की बड़ी अहमियत है। इसलिए इस मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ करने वाले, इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले, चाहे उनका हिस्सा छोटा ही क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ बड़ी अहमियत रखता है। और अल्लाह ताला अपने बंदों को देते नहीं थकते, देते नहीं थकते। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह ताला अजर व सवाब देने में नहीं थकते, तुम लेते लेते थक जाओगे। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं। हदीस पाक में आता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आएंगे सब इकट्ठा हो जाए और सब अल्लाह ताला से अपनी मुरादें, तमन्नाएं, आरजुएं, चाहतें सब मांग ले, दुनिया और आखिरत सब मांग ले, और अल्लाह सबको सबका मांगा हुआ दे भी दे, तो अल्लाह पाक के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना आदमी सुई समुंदर में डुबो करके पानी निकालता है। अब एक सुई आप पानी में डुबो करके निकालो तो कितना पानी निकलेगा? एक कतरा भी नहीं निकलता, बल्कि अगर देखोगे तो एक कतरे का 100वां हिस्सा भी नहीं रहता। अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह ने जन्नत बनाई तो उसको भरने का वादा किया, भरेंगे कैसे? ईमान के बाद ऐसी ही नेकियां होंगी, मामूली मामूली नेकियां, इसकी वजह से आदमी जन्नत में चला जाएगा। जैसे एक आदमी को एक नेकी कम पड़ेगी हिसाब व किताब के लिए, तराजू के एक पलड़े में नेकी, दूसरे पलड़े में बदी, गुनाह, दोनों पलड़े बराबर, कांटा बिल्कुल सीधा। अब कोई पलड़ा झुके तो फैसला हो। अभी तो इसके हक में ना जन्नत का फैसला ना जहन्नम का फैसला। तो फरिश्ते कहेंगे जा कहीं से एक नेकी लेके आ। वो मैदान महशर में घूमेगा 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 घूमेगा, कोई नेकी नहीं देगा। एक आदमी अल्लाह उसके दिल में बात डालेगा, वो पूछेगा क्या बात क्या है, क्यों परेशान है? तो वो कहेगा कि मेरे पास नेकियां भी बहुत है, लेकिन जितनी नेकी है उतने गुनाह भी है। अब नेकी का पल्ला झुक नहीं रहा है, तो कहीं से अगर मुझको एक नेकी मिल जाए तो मेरा नेकी का पल्ला झुक जाएगा, मेरी नजात हो जाएगी, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो वो अपना नामे अमल देखेगा तो उसमें गुनाह ही गुनाह होंगे, सिर्फ एक नेकी होगी। तो उसके दिल में अल्लाह ये बात डालेगा कि देख इसके पास गुनाह के मुकाबले में तो बहुत नेकी है, मगर कितनी है? गुनाह के बराबर है। और तेरे पास तो गुनाह ही गुनाह है, एक ही नेकी है। तो ये एक नेकी लेके जब तू जाएगा और तुलवाएगा तो गुनाहों का पल्ला झुक जाएगा। ये एक नेकी तेरे किसी काम की नहीं, तू इसको दे दे, इसका तो काम बन जाएगा, नेकी का पल्ला झुक जाएगा, इसका काम बन जाएगा, और तेरा जो होना है वो तो तुझको मालूम है। तो वो एक नेकी उसको दे देगा। अब वो एक नेकी जब लेकर के आएगा तो फरिश्ते भी हैरान हो जाएंगे कि इसको एक नेकी दिया कौन? आज तो सभी नफ्सी नफ्सी में मुब्तला है, हर एक को अपनी नजात की फिक्र है। एक नेकी किसने दी? अल्लाह फरिश्तों की हैरत दूर करने के लिए उससे पूछेंगे। अल्लाह को तो सब पता है, पूछेंगे कहाँ से लाया? तो वो कहेगा कि फला शख्स ने दी। कहा कि जा उसको लेके आ। अब वो जाएगा, ढूंढ ढांड करके उसको लेके आएगा। तो अल्लाह पाक की बारगाह में पेशी होगी तो अल्लाह पाक पूछेंगे ये नेकी तूने दी है? तो डरते डरते कहेगा कि हाँ अल्लाह ये नेकी मैंने दी। कहा तुझको ज़रूरत नहीं है,
بولے سب سے زیادہ محتاج تو میں ہی ہوں، میرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی تھی تو میں سوچا کہ میرا تو کام بنے گا نہیں ایک نیکی سے، اس کا کام بن جائے تو ایک نیکی میں نے دے دی۔ بس اللہ پاک کو تو بہانا چاہیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے سخی ہم ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے سخی ہم ہیں، سخاوت ہم نے پیدا کی ہے، اتنی سخت ضرورت کے موقع پر تو نے ایک نیکی دی ہے، اس کا کام بن گیا، یہ جنت میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ تو بھی جا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے نا، جنت بنائی تو جنت کو بھرنے کا وعدہ کیا، اللہ پاک ایسے ہی بھریں گے۔ حساب و کتاب کے لیے کوئی کھڑا ہوگا، ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، بخش دے، اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، کہے گا کہ میں بہت پریشان تھا، اس نے میری مدد کی تھی، میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اس نے عید پر میرے کپڑے بنا دیے تھے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اب جہنم میں بلا وجہ تو اللہ کسی کو نہیں بھیجیں گے، حالانکہ با اختیار ہے، مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ نے خود فرمایا وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ تیرا پروردگار ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ناحق کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے حلیم طلعتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم جواب دے گی حل من مزید، ابھی بھری نہیں ہوں، خالی ہوں، اور لوگوں کو بھیجو۔ اب کسی کو ناحق تو اللہ جہنم میں ڈالیں گے نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک جہنم میں اپنا قدم رکھ دیں گے، جب جہنم میں اللہ اپنا قدم رکھ دیں گے تو جہنم سے آواز آئے گی قط قط قط، جیسے چارپائی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو چارپائی چرچرانے لگتی ہے، جہنم بھی چرچرانے لگے گی اور کہے گی بس 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 بس۔ اللہ جہنم کو ایسے بھرے گا، اور جنت کو بھرنے کے لیے اللہ پاک ایمان والوں میں سے جو بغیر حساب و کتاب اول وہلے میں جائیں گے وہ جائیں گے، اس کے بعد تو پھر سفارشات چلیں گی نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر فقیر آئے گا سفارش کرے گا، بیمار آئے گا سفارش کرے گا، لوگ آئیں گے سفارش کریں گے، اللہ نوازتے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سفارش کرنے والے سفارش کر لیں گے، اب کوئی سفارش کرنے والا رہے گا نہیں، تو اللہ پاک جہنم میں سے 3 لب بھر کر کے اٹھائیں گے۔ لب یہ دونوں ہاتھ ایسے سے سمیٹتے نا، سے سمیٹ کے 3 لب ایسے نکال کر کے جہنم میں سے جنت میں ڈالیں گے۔ اب وہ اس میں کتنے آئیں گے اللہ کو ہی معلوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوگی، فرشتوں کو بھی نہیں ہوگی۔ تو مسجد بنانا تو بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، تعمیر کی۔ اور مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے وَلَوْ كَمَفْحَسِ قَطَاتٍ، قطع پرندے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائی ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اتنی چھوٹی مسجد تو ہوتی نہیں ہے، قطع پرندہ آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی سی کالے رنگ کی چڑیا ہوتی ہے، اور جب کسی ٹہنی پہ بیٹھتی ہے تو مسلسل دم اوپر نیچے ایسے کرتی رہتی ہے، اس سے ہی پہچانی جاتی ہے کہ یہ قطع ہے، عربی زبان میں اس کو قطع کہتے ہیں۔ اب اتنی ہمارے ہاں جو گوریا ہوتی ہے
اس کی چوتھائی ہوتی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی، ہم ظاہر بات ہے اتنی بڑی تو مسجد بنتی نہیں، مراد یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں اتنا بھی حصہ لیا ہوگا تو اللہ اس کو پوری مسجد بنانے کا ثواب دے گا، پوری مسجد بنانے کا۔ اس لیے عام طور پر جو مسجدیں بنائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعمیر سے، وہ اسی طرح بنائی گئی کہ زمین کی قیمت تو حضرت ابو بکر نے چکائی تھی، لیکن جب مسجد نبوی بنائی جانے لگی تو 3 سائڈ سے کچی اینٹوں کی 2.5 فٹ کی دیوار تھی، اوپر کھجور کے پتوں کا چھپر تھا، یہ سب لوگوں نے لا کر کے دیا، اور نیچے ریت بچھائی گئی تھی۔ اس زمانے سے چندہ کر کے مسجد بنائی جا رہی ہے، اور یہی امت میں معمول بھی رہا ہے، معمول بھی رہا ہے۔ زمین وقف کرنے والے زمین وقف کر دیتے ہیں، مسجد عمومی چندے سے بنتی ہے تاکہ معمولی غریب شخص بھی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق تعمیر میں شرکت کر لے اور جنت میں جانے کا راستہ بنا لے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اور زمین وقف کرنے والوں سبھی کو بہت بہت مبارک ہو کہ بہت بڑی نیکی وجود میں آئی ہے آپ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اصل چیز قبولیت ہے۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے۔ اصل چیز قبولیت ہے، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے۔ بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔